بلکہ غریب نواز کے ہاتھوں پر جناتوں نے، دیو لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے۔ ہاں میرے خواجہ کی شان یہ ہے، دیو تک نے کلمہ پڑھا ہے۔ غریب ایک ہندوستان میں انا ساگر کے کنارے جنات کھڑا رہتا تھا، قد آدم سے اس کا قد بہت اونچا تھا، اور وہ کھڑا رہتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا۔ ہندوستان والے جب جنگ میں سب سے ہار جاتے تو سادی دیو کو مدد کے لیے پکارتے تھے، پھر اس کے قدموں میں لڑکیاں ذبح کی جاتی تھی اس کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں خوش ہوتا تھا وہ، لڑکیوں کا خون چوستا تھا سادی دیو، لڑکیاں ذبح کی جاتی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے، مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے سادی دیو کا تذکرہ کم و بیش ہر سیرت نگار نے لکھا ہے۔ تو لڑکیاں ذبح کر کے اس کو خون پلایا جاتا تھا، اور جب وہ چلتا تھا تو اس کی دھمک پورے اجمیر میں محسوس ہوتی تھی۔ جب سب طرف سے لوگ تھک ہار جاتے تو سادی دیو کو مدد کے لیے پکارتے۔ اونچا قد، انسان کی نگاہیں اس کے سر کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی، اور جب وہ چلتا تھا اور دھمک اس کی آتی تھی تو بڑے بڑے لوگ لرز جاتے تھے۔ جب ہر طرف سے لوگ غریب نواز سے ہار گئے، سانپ پھینکے کوئی اثر نہیں ہوا، چونٹیاں پھینکی، جادو کے زور سے پتھر پھینکے کوئی سب ناکام، پانی بند کیا ناکام، ستایا ناکام، مارنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ناکام۔ غریب نواز کی محفل سجتی تھی تو بادشاہ آدھی سلطنت کی لالچ دے کے لوگوں کو کہتا تھا جاؤ اس درویش کو قتل کر دو۔ لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور آ کر کے جب آپ کی تقریر سنتے تھے، غریب نواز کی تقریر جو محفل میں ہوتی تھی وہ 10-12 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ تو تقریر کرتے کرتے گلا پھاڑ دیں، آواز بٹھا لیں، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور وہاں بس 10-15 منٹ کی گفتگو، وہ بھی ایسی کہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں یا لگتا ہے کہ گلاب کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہے، اور تاثیر کا حال یہ ہے کہ دشمن بھی اپنے ہو جائے، دشمن بھی کبھی غصے میں نہیں آئے کسی پر۔ زندگی میں بابا قطب کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، کبھی نہیں جھڑکا۔ غریب آج بھی پیار کرتے ماؤں کی طرح۔ میں نے کسی آستانے پر رسول اللہ کے آستانے کے بعد کسی آستانے پہ اتنے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا جتنے میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ روتے ہوئے دیکھا۔ ہاں ایسا لگتا ہے جیسے آنسو کسی کے نکلتے ہیں اور وہ اپنی آستین سے ہمارے آنسوؤں کو خشک کرتے ہیں۔ اور آستانہ غریب نواز کی خصوصیت یہ ہے، امام اہل سنت نے ذیل المدعا کے اندر جو احسن الویاء کا جو ہے وہ حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ غریب نواز کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ غریب نواز کے صدقے ہر ایک کی فریاد کو سن لیا جاتا ہے، سب کی مراد وہاں پوری ہوتی ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ وہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے نہ ملا ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی کوئی محروم، بس عقیدت سے کوئی جائے، عقیدت شرط ہے۔ کچھ لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، کون کیا کر رہا ہوگا، ارے کون کیا کر رہا ہوگا چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ۔ ہاں لوگ وہاں دیکھنے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ارے دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو، تم دیکھو۔ جو وہاں جاتے ولی بن کر آتے ہیں۔ غریب نواز کے بارے میں بابا قطب نے فرمایا ہے کہ غریب نواز کی آنکھوں میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی، کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے تھے اس کو اسی وقت ولی بنا دیا کرتے۔ یہ تاثیر ہے ان کی آنکھوں میں، جس کو دیکھا توجہ سے، اسی لیے اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے کہ سب ولی بن جائے تو پھر کیا ہو، سب ولی بن جائے تو پھر کیا ہو، تو آنکھیں بند رکھتے تھے، اور آنکھیں کھول کے کسی کو توجہ سے دیکھ لیا تو ولی بنا دیا، پھر بنایا ولی، بروں کو ولی بنایا۔ یہ غریب نواز کی آنکھیں ہیں، کیا تاثیر ہوگی ان نگاہوں کے اندر، کیا اثر ہوگا ان نگاہوں کے اندر، جسے دیکھا ولی بنایا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ستایا۔ سرکار غریب نواز صرف پیار اور پیار، پتھر پھینک رہے ہیں پیار دے رہے ہیں، سانپ پھینک رہے ہیں پیار، اور کرتے کیا تھے بس اتنا ہی، آیت الکرسی پڑھ کر ایک دائرہ کھینچ دیتے تھے، بس کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ مطلب مسلمانوں کے پاس آیت الکرسی اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے
تو بڑے سے بڑا جادو جے پال کا بھی جادو اثر نہ کرے. آج ہندوستان میں جتنے جادوگر ہیں وہ جے پال سے بڑے نہیں ہیں. بہت بڑا جادوگر, 1500 چیلے تھے اس کے, جادوگر چیلے 1500 تھے. ہرن کی کھال پہ بیٹھ کے ہواؤں میں اڑتے تھے. ایک آیت الکرسی کے آگے سب زیر ہو گئے. اب آپ کہیں گے آیت الکرسی تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. بات اتنی ہے, لذت چائے میں ہے کہ زبان میں؟ ابھی تک لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. لذت کبھی سوچا چائے میں, اگر چائے میں لذت ہوتی تو انگلی ڈبونے پر لذت کیوں نہیں ملتی؟ کبھی سوچا, کبھی دھیان دیا؟ اگر لذت چائے میں تھی تو انگلی ڈبونے پر چائے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ پیر ڈبونے پر چائے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ تو کہا لذت چائے میں نہیں ہے, زبان میں ہے. تو پھر پانی پینے پہ چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا بھئی؟ پانی پیو تو چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ شربت پینے پہ چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ اور پتا چلا نہ مکمل لذت زبان میں ہے نہ مکمل لذت چائے میں ہے. جب چائے اور زبان دونوں ملتے ہیں تب مزہ آتا ہے. تو اب قرآن تو بالکل پاورفل ہے لیکن اس کے لیے معین الدین کی زبان بھی چاہیے. وہ زبان کون سی جو غیبت نہ کرتی ہو؟ وہ زبان کون سی جو گالی نہ دیتی ہو؟ وہ آپ کہیں گے چائے میں لذت ہے تو ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی کیوں لگتی ہے؟ جب لذت چائے میں, ٹائیفائڈ والوں کو چائے میٹھی چائے کڑوی کیوں لگتی ہے؟ پتہ چلا زبان خراب ہے تو چائے بھی کڑوی لگتی ہے. تو زبان بیمار ہو جائے تو چائے کا مزہ نہیں آتا, اور جب زبان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے تو پھر قرآن کا وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ اللہ والوں نے اٹھایا. اپنی زبان کو اچھا کرو, اپنی زبان کو پاکیزہ کرو. آؤ زبان کی حفاظت کریں. تو قرآن ہے. آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچا. میں کہتا ہوں مسلمان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بابا, کوئی تعویذ, کوئی یہ, اتنا بڑا سب کچھ قرآن کے اندر سب موجود ہے. میں تو کہتا ہوں صرف بسم اللہ ہمارے لیے کافی ہے. صرف بسم اللہ کے 19 حروف ہیں جو بسم اللہ دل سے پڑھے جہنم کے 1900 دروازے اس پہ بند ہو جائیں. تو بسم اللہ جب جہنم سے بچا سکتی ہے تو دنیا کا کون سا وبال ہے جو جہنم سے زیادہ سخت تر ہے؟ لیکن کوئی آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچ دیا, کچھ نہیں. سانپ آ رہے ہیں, بچھو آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, کچھ نہیں. انا ساگر کا پانی بند کیا تو آپ نے پورا وہ اٹھا کر کے ایک کوزے میں بھر لیا. مشہور روایت ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. سنتے سنتے بچے بھی جوان ہوئے اور پھر بوڑھے ہو گئے. اب اس کی طرف کیا جانا جو آپ کو یاد ہے. ذرا دیکھو اللہ والوں کی محنت ہے. تو محفل کے اندر بہت سادہ گفتگو ہوتی تھی, بہت ایسے لگتے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں, لیکن بات دل سے نکلتی تھی, دل میں اترتی. اور غریب نواز کی محفل تو وہ تھی کہ جو آ کر بیٹھ جاتا پھر وہ بیٹھا ہی رہتا. میں سوچتا ہوں جب ہم لوگ ان کا بیان کرتے, ان کی زندگی بیان کرتے ہیں تو عاشقوں پر ایسی مستی چھا جاتی ہے. ان کی زندگی میں یہ تاثیر ہے تو خود جب وہ بیان کرتے ہوں گے تو تاثیر کا عالم کیا ہو. رائے پتورا نے غریب نواز کے خلاف آدھی سلطنت کا لالچ دے کر ایک شخص کو, جوان کو بھیجا کہ جا اور اسے قتل کر دے, اس درویش کو. وہ آ کر بیٹھا رہا, لوگ بیان سنتے رہے. بیان سنتے سنتے محفل ختم ہوئی, لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے. غریب نواز نے سب کو رخصت کیا, وہ بچ گیا. فرمایا بابا سب کا کام ہو گیا, اب تم جس کام سے آئے تھے وہ کام کر لو. تم جس کام سے, دیکھو قاتل کو